سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 1272 ہجری اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ کسی نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، کس سال میں کس سن میں آپ پیدا ہوئے؟ تو آپ علم و فن کے اتنے ماہر تھے، آپ نے فرمایا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ احمد رضا کا سن ولادت کیا ہے۔ قرآن ایسی لاریب اور بے عیب کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا بیان قرآن میں ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ پڑھی، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ فرمایا اس آیت کے علم العادات کے اعتبار سے ان کی تعداد جو ہے وہ 1272 ہے۔ تو فرمایا میں 1272 ہجری میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نسباً پٹھان تھے، مسلکاً حنفی تھے، اور مشرباً قادری تھے، اور بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے جد امجد حضرت محمد سعید اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ قندھار افغانستان کے باعزت اور باعظمت قبیلہ بڑیچ کے پٹھان تھے۔ حکومت مغلیہ کے زمانے میں لاہور تشریف لائے اور بڑے معزز عہدوں پر فائز رہے، اور تذکرہ نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ لاہور کا شیش محل جو تھا یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں کی جائیداد رہا ہے۔ پھر آپ کے بزرگ سرکاری فرائض کے سلسلہ میں لاہور سے دلی اور پھر دلی سے بریلی تشریف لائے۔ پھر سرزمین بریلی کو یہ عظمت نصیب ہوئی کہ یہ خاندان مستقل طور پر یہیں پہ مقیم ہو گیا۔ جب آپ نے اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی تو آپ کے والدین نے آپ کی بابرکت شخصیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر موسوم کیا، اور آپ کا پیدائشی نام جو رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا۔ اور پھر آپ کا علم ہندسہ کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار رکھا گیا، جس کے جو علم ہندسہ کے اعتبار سے اعداد بنتے ہیں 1272، یہ اس اعتبار سے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت العلام مولانا رضا علی خان، جو کہ اپنے وقت کے ایک برگزیدہ ہستی تھے، انہوں نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، اور آپ نے اسی نام سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ کیا۔ اپنے نعتیہ دیوان کے اندر بھی آپ نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ
تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے علوم پر دسترت حاصل تھی۔ آپ نے چھوٹی سی عمر میں علوم مروجہ حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی، تو آپ کی جو عمر مبارک ہے یہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، بلکہ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر تھی۔ 14 شعبان المعظم 1286 ہجری بمطابق 19 نومبر 1869 کو آپ فارغ التحصیل دستار فضیلت پہن کر پورے مفتی بن چکے تھے۔ تقریباً 14 سال کی عمر میں، 14 سال سے بھی کم عمر بنتی ہے۔ آپ نے بہت سارے علوم حاصل کیے۔ یہ میں پچھلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کو کس کس علم پر دسترت حاصل تھی، اور یہ آن دا ریکارڈ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے۔ تو علم و فضل کا ایک بادشاہ تھا جس بارے میں کسی نے ایک نظم لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، جو صحرا کو بھی گلشن بنا دے اس پھول کی بڑی بات ہے۔ ان پھولوں میں سے ایک پھول احمد رضا ہے۔ تو کسی نے نظم میں کہا، اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سر و چمن، نائب شاہ دنا ہو جانشین اولیاء، رونق بزم طریقت واقف سر و علن، یادگار بو حنیفہ غوث اعظم کے شبی، نازش مردان حق ہو زینت باغ و چمن۔ اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سر و چمن، دین حق کی خدمت و احیاء سنت کے سبب، دین حق کی خدمت احیاء سنت کے سبب اعلیٰ حضرت آپ کو کہتے ہیں سب اہل سنن۔ کیوں نہ ہو چرچا تمہارا باعث کیف و سرور، اب آج ان کا ذکر سن کے ہم خوش ہوتے ہیں، سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا۔ کیوں نہ ہو چرچا تمہارا باعث کیف و سرور، محسن ایمان الدین ہو صاحب خلق حسن، شاطران دین تم سے کانپتے تھے بالیقین۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام سن کر دشمنان دین وہ کانپ جاتے تھے۔ اس کو لکھا کہ شاطران دین تم سے کانپتے تھے بالیقین، نام حق سنتے ہی ان کے ہوش ہو جاتے تھے حرن، تم سے تھراتا رہا باطل پرستوں کا غرور، جو باطل پرست تھے ان کا غرور بھی ٹوٹ جاتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کے نام سے آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا جائے تو کئی ایسے باطل پرست لوگ جو ہے وہ تھر تھرا جاتے ہیں۔ ایسا نام ہے، تم سے تھراتا رہا باطل پرستوں کا غرور، جس کا شاہد ہے زمانہ اور وہ خود تھانہ بھون۔
کر دیا باطل کو تم نے سرنگو، پیوند خاک دشمن دین کو کہاں ہے اب مجال دم زدن۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں 14 شوال المکرم کو 19 نومبر جس دن آپ کی فراغت ہوئی علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد، اسی دن آپ نے ایک بہت عظیم جو ہے مسئلے پر ایک فتویٰ جاری فرمایا اسی دن ہی۔ اب 13 سال کچھ ماہ جو ہے وہ عمر بچے کی، کیا بچہ تو سنبھل ہی نہیں پاتا، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عظیم خدا داد صلاحیت حاصل تھی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ جب حرم کعبہ شریف میں پہنچے، آپ 1878 کو اپنے والد گرامی کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے پہنچے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور وہاں کے اکابر علماء یعنی سید احمد دہلان مفتی شافعیہ اور عبد الرحمن سراج مفتی حنفیہ سے حدیث فقہ اصول اور تفسیر اور دوسرے علوم کی سند حاصل کی۔ ایک دن مغرب کی نماز مقام ابراہیم پر ادا فرما رہے تھے کہ نماز کے بعد امام شافعیہ حسین بن صالح بغیر کسی تعارف کے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور آپ کی پیشانی کو بار بار دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی پیشانی کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی پیشانی سے مجھے اللہ کا نور نظر آتا ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ ہے۔ اور والی مکہ سے کسی نے کہا، مخالف بھی تو ہوتے ہیں نا، بندہ کہاں بھی چلا جائے مخالفین ہوتے ہیں، تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، تو والی مکہ سے کسی نے کہا کہ ہندوستان سے یہاں پہ ایک مشرک آیا ہے۔ والی مکہ کہنے لگا، کون سا مشرک، وہ بھی کعبے میں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے، ہے کون؟ اس نے اشارہ کر کے کہا، وہ جو آگے جا رہا ہے وہ مشرک ہے۔ تو والی مکہ کہنے لگے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اگر یہ مشرک ہے تو کائنات کے اندر مومن ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ کہنے لگے، وجہ کیا ہے؟ تم نے کیا دیکھ لیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ان کی پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو رب کے آسمانوں کی طرف جا رہا ہے اور پوری دنیا کو اپنے نور سے روشن کر رہا ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے عظیم مجدد ہیں اور 14ویں صدی کے عظیم امام ہیں جنہوں نے باطل کا مقابلہ کیا۔ اور یہی نہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ہم ہی مجدد کہتے ہیں اور ہم ہی آپ کو جو ہے وہ امام مانتے ہیں، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کو مسجد نبوی شریف کے مدرس، قال اللہ و قال الرسول کی صدا، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر اور پھر ریاض الجنہ کی اس چھاؤں میں بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والے سید حسین بن علامہ سید عبد القادر طرابلسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ
وہ عظیم شخص ہے جو اس زمانے کا مجدد ہے، اور یہ میرے استاد بھی ہیں اور میرے پیشوا بھی ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے بارے میں جو ہے اور لکھنے والوں نے لکھا، جب آپ نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ حضور کے علم غیب پہ کتاب لکھی عربی زبان میں، تو اس وقت کہ علماء نے وہاں پہ بیٹھ کر یہ کہا، شیخ موسیٰ علی شامی ازہری رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ تو امام الائمہ ہے، یہ تو اماموں کا بھی امام ہے، اور پھر یہ مجدد ہے، اور پھر یہ مجدد کس کا ہے؟ فرمایا اس امت کا مجدد ہے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ ان کے نور سے دنیا روشن ہو رہی ہے۔ سامعین محتشم، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ جب کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی قادیانی کے خلاف، اس دور میں امام احمد رضا بریلوی نے قلم اٹھایا۔ امام احمد رضا بریلوی نے اپنی زبان کو جنبش دی، تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کے خلاف 5 کتابیں لکھی۔ یہ پانچوں جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ 5 کتابیں ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے مرزا کانے کے خلاف لکھی، اور یہ ثابت کیا کہ یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، ختم نبوت کا باغی ہے، غدار ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبوت کے تاجدار ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب سب کی زبانیں گونگ تھی تو احمد رضا کا طوطی بول رہا تھا۔ جب سارے انگریز کے پٹھو بنے ہوئے تھے، انگریز کے وظیفہ خور تھے، اس وقت مرزا کے خلاف کسی کی زبان نہ کھلی، احمد رضا نے بول کر بتایا کہ سنا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، او سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اوے مرزا نے ڈاکہ مار لیا جے رسول اللہ دی ختم نبوت دے اتے، او میدان دی اندر ادھروں پیر میر علی شاہ بھی وادی ہمراہ دے اندر، اوے حضور دے شہر مکہ تے مدینہ وچ جا رہے سن، رسول اللہ نے خواب دے اندر آ کے فرمایا مہر علی تو ایتھے بیٹھا وے، او تاویلات دی کینچی دے نال میری حدیثاں نو کتر کے میری ختم نبوت تے ڈاکہ مار رہے، تو ایتھے بیٹھے چھیتی جا۔ میر علی شاہ نے بھی سفر کیتا تے مدینہ شریف تو آ کے پیغام دنیا نو دیتا، لوگو مرزا کانا اے دجال ہے، جھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ختم نبوت آلہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لوکاں دیاں زباناں بند سن تے رسول اللہ دے غلاماں دیاں زباناں کھلیاں سن۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ نے کتابہ لکھیاں، پھر آپ دے لخت جگر مولانا حامد رضا خان آپ بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہے، مرزا کے خلاف انہوں نے بھی کتابیں لکھی، اور پھر سینکڑوں علماء
جنہوں نے ختم نبوت کے محاذ پہ اپنا اپنا کام کیا. آج 8 ستمبر ہے. 7 ستمبر کو یہ فیصلہ ہوا تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ قادیانی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اقلیت ہے. تو یہ تحریک چلی، بہت سارے علماء فضلاء انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. مرزا قادیانی کے خلاف غلامان مصطفیٰ میں ایک بڑی لسٹ ہے، جن میں چاند ایک کے نام میں گن کے اپنی گفتگو کو ذرا جو ہے وہ اس مرد قلندر کے بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں کہ جس نے 7 ستمبر کو مرکزی کردار ادا کیا، جس کو دنیا امام انقلاب، قائد ملت اسلامیہ اور ان کو امام عظیمت امام شاہ احمد نورانی صدیقی کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ غلاموں کا حصہ ہے، اہل سنت کے جیالوں کا حصہ ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی حامد رضا خان، حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری، پروفیسر محمد الیاس برنی اور جناب والا میں انہوں دے نالے نے صرف جڑے مشہور نے معروف نے سید دیدار علی شاہ، سید فیض الحسن شاہ، ابو الحسنات قادری، حضرت مولانا شاہ عبداللہ علیم صدیقی میرٹی، خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عمر اشروی، حضرت جناب نور اللہ بصیر پوری، مولانا عبدالغفور ازاروی، اور جدے اندر جناب والا بڑے بڑے علماء، مولانا عبدالستار خان یازی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ. 7 ستمبر 1974 بر صغیر دے اندر مسلمانوں نے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. پارلیمنٹ دے عظیم فیصلے دے نال قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا گیا ہوئے. آؤ مسلمانوں ذرا توجہ فرمایا جے، بڑیاں بڑیاں جناب والا مشکلہ آئیاں ہو، بڑے بڑے علماء نو جیلہ دی اندر پا دیتا گیا ہو، بڑے بڑے جناب والا علماء دے نال ظلم و ستم ہوئے، بڑیاں جناب والا اے جناب والا کیوں کیتا گیا ہو کہ انگریز دے جان والے حکمران جڑے ساڑے وہ اپنا اپنا کردار ادا کر دے رہے، لیکن رسول اللہ دے در دے ٹکڑے کھان والے رسول اللہ دے گیت گان دے رہے. یہ تے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا جو کھا رہا ہے اسی کا گیت گا رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دے جناب والا جانشین محبین انہوں نے اپنا اپنا کم کیتا. حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا 1974 دے اندر آپ نے بہت بڑا مناظرہ کیتا. اسمبلی دے فلور دے اتے گل کرنی بڑی اوکھی ہے، لیکن شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے کتابہ دے جناب والا ٹہر را دیتے، دلائل دے انبار لگا دیتے. مرزا ناصر بول کے کہن لگا نورانی صاحب میرے کو دلیل موجود ہے، اے کتاب میرے کول ہے. حضرت جناب شاہ احمد نورانی صدیقی نے فرمایا جیڑا حکم قادیانی واسطے وے اویو حکم اس کتاب دے لکھن والے واسطے وے. میرے آقا دے غلام ہاں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دے ٹکڑیاں تے پلن والا، تاجدار ختم نبوت دے نعرے لان والا حضرت عیشیٰ امام احمد نورانی رحمت اللہ علیہ آپ نے جناب والا اس ویلے اسمبلی دے فلور دے اتے جنہوں گل کی تھی. ادھروں جناب والا اسمبلی دے اندر کی ہندہ پہ آوے، سارے ممبر اپنیاں اپنیاں نشستہ تے بیٹھے ہوئے نے. ادھروں جناب والا
کی ہویا؟ مرزا ناصر نو کیا گیا اپنا جناب والا تو اپنا مکالمہ پیش کر، اپنا معاذر نامہ پڑھ کے سنا، تیرے کی دلائل نے؟ مکمل ایئر کنڈیشنر دے اندر او جناب والا اسمبلی ہال دی عمارت، کئی جناب والا کئی منزلات مشتمل، اندر کوئی چڑی دا پر بھی نہیں سی پھڑک سکدا، کوئی وال بھی نہیں سی آ سکدا، لیکن ایک کونے دے وچوں ایک پر دے اتے غلاظت تھے، اڑ دی مرزا ناصر دے محصر نامے تے پئیے، سارے دنیا پریشان ہو گئی، اسمبلی والے لوگ پریشان ہو گئے، غلاظت کتھوں آ گئی ہے؟ شاہ احمد نورانی صدیقی نے فرمایا اے میرے نبی دا معجزہ ہے، اے میرے نبی دا معجزہ ہے، اے تحریر بھی گندگی والی سی، اس واسطے گند اے دے اتے آیا ہے، جی اگر اس نبی دا معجزہ نہیں تے ہور کیے؟ تے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دے ٹکڑیاں تے پڑھنے والا صدیق اکبر دا بیٹا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جناب والا کی کیتا؟ آپ نے مرزائیہ نے 50 لاکھ روپے دی آفر کی تھی کہ ساڑھے خلاف اسمبلی وچ نہ جاؤ، تو سیدی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تسی بڑی لیٹ ہو گئے جے، ساڑھا سودا دربار مصطفیٰ وچ ہو چکیا ہے، فرمایا بڑا لیٹ ہو گئے جے تسی، ساڑھا سودا ہو چکیا ہے۔ او بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرماندے ہوندے سن کہ بھی اے ادوں دی گل ہے جدوں لاہور تو پنڈی دا کرایہ 14 روپے سے، اے گل ادوں دی ہے تے ہن تے کرایہ بھی بہت ہے، اے ادوں 50 لاکھ روپے دی آفر کی تھی، فرمایا تخت سکندری پہ وہ تھوکتا نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی میں، فرمایا سانو کی لگے پیسے نال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، یہ ماداغ دے کاجل والے مدینے دے تاجدار آسی، دنیا دی دولت کی کرنی ہے، اسی جناب والا یہ دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے، سارا کچھ اگے جانا ہے تے سرکار دا نہ ہی جانا ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے غلام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی گڈی نہیں خریدی، ساری زندگی گڈی نہیں خریدی، کرائے دے مکان وچ رہ کے زندگی گزار کے چلے گئے۔ جنہاں نے کام کرنا ہوتا ہے کدی محل نہیں بنا دے، سال صلاح الدین ایوبی مسجد حجرے وچ زندگی گزار کے چلا گیا، خیمے وچ رہ کے چلا گیا، جس دن فوت ہویا تے گھر وچ انہیں پیسے بھی نہیں سی کہ بھی کفن دا انتظام کیتا جا سکے۔ جنہاں نے کم کرنا ہوتا انہوں کو پیسے نہیں ہوندے، بلکہ وہ سارے دا سارا اپنا جان اپنا تن من سب کچھ دین واسطے قربان کر دے دیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ ایک دوست نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی دی سیرت دے ہوتے کچھ نہ بیان کیتا جائے، انشاءاللہ اگلے جمعہ صلاح الدین ایوبی دی سیرت دے ہوتے کچھ نہ کچھ کیتا جائے گا۔ تے کہنے لگا اتھے ایک آپ دا چان والا سی، کہنے لگا جی اے گڈی دی چابی ماریش دے اندر، کہنے لگا جی اے گڈی دی چابی تے تسی رکھ لو۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جی بیٹا مینوں تے گڈی چلاونی نہیں آوندی، تینوں اے اتھے بھی پاکستان کے وے جائے گی؟ فرمایا وہ کہنے لگا جی یہ انتظام ہو جائے گا میں پہنچا دیا گا۔ فرمایا میں چلاونی نہیں ہوتی، کہنے لگے جی تینوں ڈرائیور دے دیا گے۔ فرمایا کہ بھی یہ پٹرول کون پائے گا؟ کہتے پٹرول بھی اسی پا دیا گے۔ آپ نے فرمایا بھی میری اینوں تے میرے بچے بھی چلان گے،
تو میں ذاتی استعمال نہیں رکھنا چاہتا. تو انہوں نے کہا جی کہ بھی پھر اسی جمعیت دے تہاڈی جڑی تنظیم ہے اس دے نام کر دینے ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی گڈی تے کوئی نہ کوئی تے چلائے گا نا, وہ فضول استعمال بھی ہو سکتا ہے, تو میں رب دی بارگاہ وچ کی جواب دیاں گا. فرمایا سانو کچھ نہیں چاہیے, بس ایک ہی ہے تاجدار ختم نبوت, بس ایک کام ہونا چاہیے. تو انہاں دے دوسرے ساتھی سن مولانا نیازی رحمت اللہ علیہ. آپ نو جیل دے اندر بند کیتا گیا. جدو جیل دے اندر بند کیتا گیا تے پھانسی دی آرڈر ہو گئے. باہر کڈیا تے کہنے لگے نیازی صاحب پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے فرمایا بھی نہیں. کہنے لگے تاڑی عمر کنی ہے؟ آپ نے فرمایا بھی میری عمر صرف 7 دن تے 8 راتاں ہیں. انہوں نے کہا یوں کیویں؟ کہنے لگے بس میں اس انتظار ساں کہ بھی جڑے دن میرے جیل وچ گزرے رہے نے یہی میری زندگی دے نے, کیونکہ اے میں حضور دی ناموس واسطے آیا وا. باقی زندگی دی اپنے واسطے گزر گئی, لیکن رسول اللہ دے انتظار دے اندر گزر گئی. تے بس میں ٹک ٹک لا کے وے نہ سکے نہ سا کھلی رکھیے میں نینا والی باری, اڈیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری, اڈیک مینو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ. آپ نے بڑا عظیم کم کیتا ختم نبوت دا, کتاباں لکھیاں, تحریراں, اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی کتاباں بھی لکھیاں. مرزا کہندا سی کہ میں مینوں عربی بڑی آندی ہے, میرے نال او بندہ گل کرے جڑا عربی بول سکے. تے کہنا سی میر علی شاہ آئے میرے سامنے, تے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ بھئی آ جاواں گے. نال کہندا جی اگر میر علی نہ آوے تے پھر 40 علماء جڑے عربی جان دے ہون او میرے نال آ کے گل کرن, 39 بھی ہوئے تو میں گل نہیں کرنی. تے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پیغام بھیج دیتا, فرمایا آ جا مینار پاکستان گل کر لینے, مناظرہ ہوئے گا. خیر مناظرہ تو نس گیا تے کہنے لگا مبالہ ہوئے گا. آپ نے فرمایا آ جا. میرا توجہ فرمایا جائے, پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو کہنے لگا جی کانے نو صحیح کرنا ہوئے, اندھے نو صحیح کرنا ہوئے, کوڑی دے مرض نو صحیح کرنا ہوئے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا تو کوڑے تے اننے تے کانے دی گل کرنا ہوئے, ایتھے کانیاں تے انیاں دیاں گلاں نہیں ہونیاں. آ جا میدان دے اندر تیرے سامنے بھی مردہ ہوئے گا, مردہ میرے سامنے بھی ہوئے گا, جڑا مردے نو زندہ کر دے گا وہ سچا ہوئے گا. تے علماء کہنے لگے میرے علی شاہ تینوں کی ہویا؟ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں مینوں مدینیوں نبی نے بھیجیا ہے, تے میرا نبی زندہ ہے, حضور دا فیض جاری ہے, حضور دا فیض جاری ہے. فرمایا میرے علی نے مردے بھی زندہ کر دینے ساڑا. فرمایا کڑیاں گلا کر دے جائے. فرمایا اسی دے اس نبی دے غلام جیدی ختم نبوت دے میں پیرا پیا دینا وا. فرمایا اس نبی دا ہاتھ اپنے غلاماں اتے ہوندا ہے, جیڑا بھی ختم نبوت دا کم کردا ہے او دے پیچھے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوندا ہے. تے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین صرف اینی گل کہندے رہے کہ اسی دنیا دے اندر دنیا وچوں لے کے کچھ نہیں جانا, صرف ایک ہی گل لے کے جانی ہے, حضور دی محبت لے کے جانی ہے. لہتے میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.